چلیے مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بولنا تو بہت کچھ ہے مگر 1-2 منٹ زیادہ نہیں انشاءاللہ. جو بولنا چاہ رہا ہوں اس کی کیفیت ذہن کے اندر آ رہی ہے، مگر ایک بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں. حدیث پاک کا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو دین کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور اس مبارک زمین پر ہم جو آئے یہ ہمارا کمال نہیں ہے. ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں اللہ والے دعائیں کر رہے ہیں. ہم نکل گئے یہ ہمارا کمال نہیں ہے. ہم کو کسی کی دعاؤں نے نکالا ہے. اور میں یہ عرض کروں اللہ جب کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں ہے نا، بہت ساری اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دین کی توفیق عطا فرماتے ہیں ہے نا. تو اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اپنے گھر میں بلائے ہمارے کو. تو اس سے بات کیا کہ ہم اپنے آپ کو بدلے. سارے دنیا کے لوگوں کو ہم اس مقام پہ دیکھیں کہ کون کیسے لوگوں سے آئے. اللہ نے ہم کو صحت دیا، تندرستی دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. اب ہم کو کیا کرنا ہے، اب آگے ہم کیا کریں گے. ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی. اب اللہ نے موقع دیا ہے بہترین. اس نے فرمایا جب بندہ کعبے کا طواف کرتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا کے اندر پیدا ہے. تو اللہ نے ہم کو موقع دیا. اب پچھلی زندگی کے اوپر میں ہم تھوڑا غور کریں کہ میری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری. میری زندگی کا یہ حال ہے. اگر کوئی سمجھدار، کوئی ہوشیار ہم کو پوچھے وضو غسل کے فرائض کیا ہیں، ہمارے قرآن کا کیا حال ہے، ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، اللہ کی قسم کھا کے بولتا بھی وضو غسل کے فرائض نہیں معلوم ہمارے. تو اللہ نے ہم کو بہترین موقع دیا ہے اور یہ قبولیت کا مقام ہے. اب اللہ سے جتنی چیزیں ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے انشاءاللہ تو وہ اللہ عطا. محترم سامان اکرام اور بزرگ اور میرے ماں بہنوں، اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ حقیقت میں جب کھانا زیادہ سوچنا بھول آ رہی تو اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے اپنے گھر کی زیارت نصیب کی. اور اس گھر کی زیارت کے لیے برسوں ہو گیا تھا، زندگیاں ختم ہو گئی. اور اللہ کے پیسہ بھی پھر بھی تو میری جو کارگزاری ہے پاسپورٹ نکال کے 5-6 مہینے گھر میں بھی بتاتے رہے تم بھی چلے جاؤ، یا ہمارے مولانا بھائی بھی بتاتے رہے تم چلو، مگر نہیں. میرا کچھ ارادہ اور تھا، یا رمضان کے بعد نکلنا یا رمضان میں نکلنا. مگر خدا نخواستہ اللہ کے فضل سے یہ ہوا 1 دن باقی تھا. کل ہمارا ٹور کا گروپ نکل رہا ہے. 1 دن پہلے میں ویزا یہ جو ہے پاسپورٹ اور اس کے جو ضروری کاغذ ہیں میں ان کے حوالے کیا. صبح 11 بجے کرے 2:30 بجے کنفرم ہوا. تو اطلاع ملی کہ آپ کا کنفرم ٹکٹ ہو گیا، آپ تیار ہو جائیں. تو اس طرح انسان کا کرنا اور ہوتا ہے. اور وہاں جانے کے بعد بھی ارادہ بدلا. تیسری مرتبہ ارادہ ایسا مضبوط ہوا، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار سور کی زیارت کرا یا ہمیں اسی دنیا سے فلاں کرا. یا تو ہم غار سور کی زیارت کریں گے یا اللہ یا ہمیں یہیں پر کیا ہے تیرے حوالے کریں. یہ ہمت کرتے ہوئے چڑھتے 5,500 فیٹ ہے وہ اونچا. اتنے دور گئے. اللہ کا کرم ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کافران سے بچتے ہوئے اس غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول جو پناہ لیے تھے اس کے اندر جیسے ہی اندر داخل ہونا تھا اللہ تعالیٰ ایک ایسی خوشبو سے اللہ نوازا،
ایسی خوشبو کہ ہمیں زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سنی. خوشبو سے مہک رہا تھا. اور وہاں پر بیٹھنے کے بعد اتنے سکون, ہمیں 5,500 فیٹ چل کو گئے مگر بالکل تھکاوٹ نہیں. وہاں بیٹھنے پر اتنا سکون, اتنا یہ ملا کہ ہمیں کیا ہے جانا چاہیے واپس, ایسا ارادہ ہوا. پھر بھی ذرا دعا کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرے, اور وہاں سے کیا ہے ہمیں پھر واپس آیا گئے. تو ماشاءاللہ ہمیں اس ٹور کے اندر نکلے, مولانا کا ساتھ دیے, مولانا ہمارا ساتھ دیے. 2 جو ہے عمرے گروپ کے ساتھ پوری اطمینان کے ساتھ ادا ہوئے. اور ماشاءاللہ جو کھانا ہم تمام کو صحیح تعلیم دی, دین کی تعلیم دی, صلاۃ اس وقت پہ چھوڑتے ہوئے دنیا سے لبیک کے ساتھ دنیا سے رخصت. ان کی موت کے وقت نظارہ کچھ ایسا ہوا, کلمے کی آیت پہلے پڑھے, کل نفس ذائقۃ الموت, یہ 3 مرتبہ پڑھے, اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ 3 مرتبہ پڑھنا تھا. ان کی زبان بند ہو گئی. ہم سارا نظارہ خود ہمارے سامنے ہے, دیکھتے رہے. مگر مشکل سے ہمارے چھوٹے بھائی مشتاق, انہوں نے نام لیا, وہ دونوں انگلیاں اندر منہ میں ڈالتے ہوئے زمزم کی باٹلی اندر ڈالی منہ میں, تو آدھا لیٹر پانی پورا پی. اس کے بعد دنیا سے رخصت. تو انسان جو ہے دنیا سے جو لے کر جانا ہے وہ ایمان کی موت لے کر جانا ہے, دوسرا کچھ بھی نہیں. ایمان کی موت اسے نصیب ہو جائے, اس کی آخرت بن جائے, اس کی آخرت بن جائے. میرے ابا کیا کرتے تھے, 2006 میں حج کو جا کر, اس کے بعد 2016 میں ایک مرتبہ حج کو جا. 2006 میں جب حج کو جا کر انہوں نے دیکھا کہ حج کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, خانے کعبہ کے کتنے گیٹ ہیں, کس گیٹ سے داخل ہونے کے بعد کون سے گیٹ سے بندہ باہر آتا ہے. اگر مس انڈرسٹینڈ ہو کر گنوا لیتا ہے, ہمیں کیسا گنوا لیتے ہیں, ایک دوسرے گنوا لیتا پھر کے لیتا ہے. اونچا کام ہے, چھوٹا کام نہیں ہے, بہت اونچا کام ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کو لانا, زیارت کرانا, عمرے کرانا, یہ جو ہے بہت اونچا کام. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بات کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ جو کام ہے, یہ جو ٹور چل رہا ہے, ہمیشہ کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ترقی دے. اور مولانا ہم سب سے چھوٹے ہیں, اللہ سے دعا کریں. آپ جو ہے اس وقت فی الحال جو ہے خانے کعبہ کے اندر تشریف لے گئے, تو آپ کے ابھی 2 دن باقی ہے. اگر خانے کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے عاجزانہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا ٹور لانے والا بندہ ہے جو چھوٹی عمر کا ہے, تو اللہ تو اسے ہمت دے. ہمارے سارے علاقے کے جو لوگ نہیں آئے تیرے گھر کی زیارت کے لیے, ان تمام کو بھی تو توفیق دے, اور مولانا کو ہمت دے, اور اس ٹور کے اندر ترقی دے. یہ دعا یہاں بھی کرے, مدینے کے اندر بھی جانے کے بعد کرے. یہ ہوئی بات. اور دوسری بات کیا ہے بھائی, ہمیں جو ہمارا پیسہ خرچ کر کو, وقت لگا کو, جان مال لگا کو ہمیں یہاں آئیں, تو ہمیں کیا ہے ضروری کیا کام ہے. صاحب دعا, کل کی جو زندگی ہماری تھی وہ آج کی نہیں تھی. کل کی جو زندگی تھی وہ آج کی نہیں ہونا. کتے کی دم کو پھونکنے میں بھاگ رکھے گا تو کتنے دیر تک رکھتی, 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی پھونکنے کا بعد. آج سے عہد کرو, خانے کعبہ کے اندر جاؤ. میں جسے چاہے بادشاہ بنا دیتا ہوں, میں جسے چاہے فقیر بنا دیتا ہوں. یہ وہ واحد سرزمین ہے جو مکۃ المکرمہ, یہ وہ واحد جگہ ہے. دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے مکہ کے. یہ طواف کرنے کی ایک ہی جگہ ہے. ایسے بہت سے بڑے مقامات ہیں, بہت سے بڑے دیش ہیں, لیکن پھر بھی ہم جیسے ناگزار بندوں کو اپنی بارگاہ رسالت میں پہنچنے کا موقع دیا. میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں لیکن پھر بھی کم ہے. میری 8 سال سے تڑپ تھی کہ میں اس گھر کو دیکھنا چاہنے کی بہت نیت تھی, لیکن اللہ نے میرا ایک چھوٹا سا پتہ نہیں کس کی نیکی قبول ہوئی. جوانی کے اندر اپنے گھر کو بنائے, اس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں لیکن پھر بھی بہت بہت شکریہ. سبھی لوگ بھی آئے ہیں. میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں, نوجوانوں, تم اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کر آؤ. خدا کہتا ہے
एक कदम आगे आना तेरा काम है, 100 कदम आगे आना मेरा काम है। हमारे अंदर वो जज्बा चाहिए, हमारे अंदर वो तड़प चाहिए। पैसा है मैं जाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, बंगले कुछ नसीब हो, मैं नौजवानों से नसीहत करता हूँ, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया धोखे की है। हम भी धोखे में जिंदगी गुजारे हैं, लेकिन आज से हम इस सरजमीन मक्का से ये अहद करके उठेंगे कि अब इसके बाद हम गफलत वाली दुनिया न बरसेंगे। हमें हमारे और आपके आका ताजदार मदीना सरवर कौनैन शाकिए कौसर शाफी मशर हाँ हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को अब चंद ही दिन, हमारे 40-50 घंटे बाकी हैं। हम उस सरजमीन मदीने मुनव्वरा को तशरीफ लेकर जाना है। वहाँ भी हमारी हाजिरी कबूल फरमाए और यहाँ भी हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। या अल्लाह, हम गुनाहगार बंदे तेरे घर का तवाफ करे हैं, जाने अनजाने में अगर कोताही हुई, अगर गलती हुई तो हम सरजमीन हिंदुस्तान से आए हुए हैं, हम आपके सामने पूरा अपना सरेंडर करे हैं। हम आज से ये वादा करते हैं अल्लाह, जैसे आलम अरवा के अंदर हमने ये वादा किया था, आज फिर भी हम इस मक्कतुल मुकर्रमा शहर से ये वादा करते हैं कि अल्लाह तू हमें राह रास्त पर चला और जो जो इरादे हमारे लेके आए हैं, हमारे इन इरादों को पैसे दे के फ्रॉड हो, बड़ा रेट दे के फ्रॉड हो, क्योंकि ये काम में फ्रॉड भी ज़्यादा है। क्योंकि हमारे दियात के लोग रहते हैं, गरीब गोर, यानी वो कमा ये कमा ऐसा पैसा करके जमा करके अल्लाह के घर की जियारत करना चाहते हैं, फ्रॉड करके जाते हैं। ऐसे कामों से अल्लाह हमें बचाए। और मैं इस टूर के बारे में बस इतना चाहता हूँ, और सब क्या है उनके हक में दुआ करे और हमारे लिए इस उम्रे को कबूल करे और बार बार हमें अल्लाह अपने घर के जियारत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सबको अल्लाह के रास्ते में कबूल किया। मैं पहली मरतबा बोल रहा हूँ, मेरे को एक हदीस याद है, इस वजह से मैं खड़ा हुआ। एक मरतबा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सबसे गरीब इंसान कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा नेकियां लेकर आएंगे कि अगर उनकी नेकियों को ओहद के पहाड़ के ऊपर रख दिया जाए तो ओहद का पहाड़ ज़मीन के अंदर दब जाएगा। और उसके आगे फरमाए, लेकिन ये लोग अगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा कहा होगा, किसी की चुगली गीबत की होगी, तो वो लोग आएंगे और वो आदमी के जो ओहद के पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आया था तो उसके नेकियां लेकर जाएंगे। किसी को गाली दी तो नहीं आएगा, गाली के बदले में नेकी लेके चले जाएगा। किसी को बुरा बोला होगा तो नहीं आएगा, उसके गुनाह उसके ऊपर जाएंगे, वो भी लेके चले जाएगा, हत्ता के वो आदमी के पूरे नेकियां खत्म हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को बुरा भला कहा होगा, सो रहे थे और मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग थे और बाप, और उसमें क्या हुआ, बाप रात में, बेटा रात में उठा तहज्जुद की नमाज पढ़ने के वास्ते। उठने के बाद बाप को ये बोला कि देखो अब्बा, सब जनो सो गए वाले हैं और अपन दोनों छुट्टी में। क्या बोला? सब जनो सो गए वाले हैं, सिर्फ अपन दोनों छुटे। तो उसका बाप अल्लाह वाला था, तो उसने जवाब में ये कहा कि काश बेटा आज तू तहज्जुद ना पढ़ा होता तो अच्छा होता। तो ये बदगुमानी है, बल्कि सोचना ये चाहिए था कि सब जनों अपने से पहले उठ के नमाज पढ़ के सो गए। तो भाई अब अपन बहुत सारे जनों हैं, तो अपन आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ ना बोले तो अच्छा है। अपना अपना जिक्र, जो भाई नेकी कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसको बर्बाद करना उससे आसान है। नेकी को बचा कर लेके जाना बहुत अहमियत की चीज है। तो ठीक है, बोलो। माशाअल्लाह।
بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و حسن. اللہ تعالیٰ نے اس سب مقدس زمین پر ہمیں بلایا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و کرام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پیشتر میں بھی آنے کے لیے ارادہ کیا تھا، رقم بھی جمع کیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے کیا اس وقت پاسپورٹ کی وجہ سے پھر میں چنا، لیکن اللہ کو اس وقت میری حاضری منظور نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مقدس وقت بھی ہمیں طے کیا ہے. ابھی تک مولانا نے بتایا ہے. اب ہمیں اس شہر میں آ کر اللہ کے گھر میں جب طواف کر کے اللہ کے گھر میں ارادہ کر کے ہمیں جا رہے ہیں تو اس ارادے کو آگے بڑھانا. مولانا بنی میں پیچھے کی بات نہیں ہوتا، آگے کی بات کروں. آگے جو ہمیں جا کر کیا ہے پابندی کا، یعنی 5 وقت کی نماز کو کیا ہے ہمیں انجام دینا، یعنی اللہ کے احکام فرض کو، نماز کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا زندگی میں. یہ اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طریقہ ہے بتائیے. لیکن نماز کو جو ترک کیا ہے انسان کیا ہے راستے سے ہٹ گیا ہے. اس پر کیا ہے انسان پابندی سے رہنا. جب ہمیں اللہ کے شہر گھر میں آ کر ارادہ کر کے نکلے ہیں تو یہی مقام کیا ہے ہمیں آخر دم تک، آخر سانس تک کیا ہمیں یہ انجام دیتے رہے. ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بھی ہمیں جا رہے ہیں. وہاں بھی ہمارے میں ادب و احترام اور خاص کر زیادہ سے زیادہ درود شریف کے نام پر جو زیادہ پڑھتے رہیں گے تو اتنا ہمیں کیا زیادہ سوال ہے. اور میں اس حد تک نہیں کہ بہت آرتھوڈاکس مطلب ولیجرس ہیں، دیہاتی ہیں میرے پاپا کے جو فیملی والے ہیں. اور اس میں میں بیسٹ بولوں گی کوہنور ٹو ٹاورس بیکاز دادا میرا بچپن کے فرینڈ ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان کو بولتی تھی کہ مجھے جانا ہے کیا کروں. جب سے بیچ میں ان کا کووڈ کی وجہ سے گروپ بند ہوا پھر میں پوچھتی اپروچ کرتی تھی کہ کب چالو ہوگا، میں کب کوشش کروں. بیکاز ایک تھا میرے اندر کہ میری بھی بیٹی ہے، ایک تھا کہ تھوڑا سا اللہ پاک کے گھر میں دیکھ کے آؤں گی تو میں اپنی لائف بدل سکتی ہوں. ادھر نہیں بدل پاؤں گی، تھوڑا بہت چینجز لا سکتی ہوں شاید بول کے. تو دادا مجھے سمجھاتا تھا اور اس کا میں یوٹیوب فالو کرتی تھی. ہر دن ہر مہینہ جب بھی جاتا ہے اپنا وہ ویڈیوز ڈالتے تھے، دیکھتی تھی لوگ کیسے طواف کر رہے تھے. کہ عمرہ کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، ایک ارکان بھی مجھے نہیں پتا تھا. جیسے ہی دادا کے ساتھ کانٹیکٹ میں عمرہ کے بارے میں انہوں نے ارکان بتانا اسٹارٹ کیا، ان کا گروپ دیکھا میں نے، ان کی ویڈیوز دیکھے میں نے اور ان کی فیڈ بیک دیکھی کہ لوگ کیسے اس کو اپروچ کر رہے ہیں، کیسے ان کو اچھے سے ہر چیز فالو کرنے کے لیے مل رہا ہے. تو اسی طرح سے اس سے میں ٹچ میں رہی، بات کی. 4 بار میں نے دادا کے ساتھ اپلائی کیا، ہر بار میرا ٹکٹ کینسل ہوا کیونکہ اس کا گروپ ہمیشہ فل رہتا تھا. ایون لاسٹ منتھ میں بھی میں نے اپلائی کیا تھا، سب میرے آفس کی ایشو کی وجہ سے میں نہیں جا پائی. پھر بھی میں لٹرلی رونے لگی کہ میں کیوں نہیں جا پا رہی ہوں، اللہ مجھے نہیں بلا رہا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اتنی نیک بندی نہیں ہوں. میں رونے لگی دادا مجھے کیوں نہیں اللہ بلا رہا ہے، مجھے میری زندگی بدلنی ہے. جب تک میں اللہ پاک کا گھر نہ دیکھوں میں اپنی لائف نہیں چینج کر سکتی ہوں. اس نے سمجھایا، اس نے بتایا مجھ کو کہ صبر کر، جب تک اللہ کا بلاوا نہیں آئے گا میں بھی تجھے نہیں لے جا سکتی. اکیلی بھی جانا سوچ رہے تھے، ابھی ریئلائز ہو رہا ہے آج ان سب کو دیکھ کے یہ سب چیزیں کر کے. عمرہ شریف کے ایک عمرہ کا عقیدہ رکھ کے آئی تھی جہاں پہ میں نے 4 عمرے کر لیے، جو کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں 4 عمرے کروں گی کبھی کوئی. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں نا، اگر ہم لوگ اکیلے بھی آتے نا تو جس طریقے سے ان لوگوں نے سمجھایا ہے، جس طریقے سے ان لوگوں نے ڈیٹیل انفارمیشن دی ہے کہ کیسے ہوتا ہے، ارکان کیسے ہوتے ہیں، پردہ کیسے ہوتا ہے، میں دل سے سب کو بولوں گی اگر کچھ غلط بولا ہے تو معافی. لیکن جو کام دادا کر رہا ہے یا پھر کسی کو بھی کچھ بھی نالج چاہیے، کوہنور ٹورز اینڈ ٹراولز کا تو بیسٹ رہے گا. میں ریکمینڈ کروں گی سب کو. اللہ پاک یہاں سے جانے کے بعد میکسیمم میں ٹرائی کروں گی میرے طرف سے کہ میں اسلام کو فالو کروں اور میں بھی اچھے والے کروں. ماشاء اللہ.